پلیز اس بار معاف کر دیں، آئندہ پکا آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ ان کے برابر صوفے پر بیٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈال کر اشال نے لاڈ سے معافی مانگی تو وہ بھی زیادہ دیر خفا نہ رہ سکیں۔ جو ہو چکا سو ہو گیا، اب جیسے میں کہوں گی تم دونوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اشال، تم کل سے مایو بیٹھ رہی ہو اور کل سے لے کر شادی تک تم شہباز کے سامنے نہیں آؤ گی۔ روایات کی پاسداری بہت ضروری ہوتی ہے بیٹا۔ مجھے امید ہے تم شہباز کو بھی منا لو گی اس بات پر۔ انہوں نے ایک ناراض سی نظر شہباز پر ڈالی اور اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ اشال نے سینے پر بازو باندھ کر صوفے کی پشت سے سر ٹکائے شہباز کو دیکھا۔ سن لیے اپنی والدہ ماجدہ کے آرڈر؟ اب خبردار جو رولز بریک کرنے کی کوشش کی تو۔ ویسے بھی چند دن کی دوری سہ کر دیکھیں، اس کا بھی الگ ہی چارم ہے۔ اب سیدھا مہندی پر ملاقات ہوگی۔ اشال نے تو فیصلہ سنا دیا تھا، مگر شہباز کے لیے اتنے دن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس سے دور رہ کر گزارا ازحد مشکل تھا۔ اس لیے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اشال آنے والے وقت کے بے درد طوفان سے بے خبر آنکھوں میں سہانے دنوں کے سپنے سجاتی رہی۔ بڑی مدھم رفتار سے دن گزرے تھے۔ اشال اور شہباز کی کمبائن مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ دونوں ہی فوٹو سیشن کے ازحد شوقین واقع ہوئے تھے۔ بھرپور پوز دیتے پوری انرجی کے ساتھ انہوں نے اپنا ایونٹ کور کروایا تھا۔ شہباز کی نظریں اشال کے سجے سنورے روپ سے ہٹتی نہیں تھی، تو وہیں اشال بھی نکھرے ہوئے شہباز کو دلہے کے روپ میں دیکھ کر مسرور سی تھی۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ تقریباً سب مہمان جا چکے تھے۔ شہباز تایا ابا کے کمرے میں موجود پتہ نہیں کس میٹنگ میں مصروف تھا۔ اشال کو کھلبلی سی مچی تو گزرتے گزرتے یوں ہی ڈرائنگ روم کے کھڑکی سے اندر جھانک لیا، جہاں داریا بھابھی کے دونوں بھائی اور تایا ابا بیٹھے نظر آئے۔ سخت برہم سے تاثرات لیے شہباز کھڑا انگلی اٹھائے سب کو وارن کر رہا تھا، میں کسی صورت بھی آپ کی اس فرمائش پر عمل درآمد نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ وہ میری بھابھی ہیں، میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے۔ میں تصور میں بھی ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ سکتا۔ نہیں سوچ سکتے تو اب سوچ لے برخوردار، بنا کسی شرعی رشتے کے ہم اسے مزید یہاں نہیں رہنے دے سکتے۔ ابھی داریا کی عمر ہی کیا ہے؟ شہباز سے بامشکل 4-5 سال ہی تو بڑی ہے۔ خانزادہ صاحب، فیصلہ آپ پر ہی ہے۔ داریا کا نکاح شہباز سے پڑھا کر اس کو بھی زندگی گزارنے کا حق دیں، یا پھر اسے ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ ہم اپنی بہن کو کسی اچھی جگہ بیاہ لیں گے۔ جمال خان نے بہن کے معاملے میں اب اٹل فیصلہ کر لیا تھا، آر یا پار۔ لالا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم بس شہباز کی رخصتی کے منتظر تھے۔ شہباز کی شادی کے بعد فوراً یا تو آپ ہماری بہن سے اس کا نکاح پڑھوا دیں یا پھر اس کی فیصلوں کی ڈور ہمارے ہاتھ میں تھما دیں۔ ویسے بھی قبیلے کی ریت یہ ہی ہے کہ بھائی کی بیوہ اپنا کر اپنی سرپرستی میں لیا جاتا ہے، یا پھر اس کے وراثت کے ساتھ اسے واپس اس کے خاندان میں لوٹایا جاتا ہے۔ آپ فیصلہ کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ استقلال خان نے بھی بڑے بھائی کی حمایت میں آواز بلند کر کے کہا۔ جہاں داد خانزادہ سر جھکائے پریشان حال خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں نے اشال کے دل پر مانو جیسے برچھیاں چلائی تھیں۔ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے میری طرف سے پوری آزادی ہے، چاہے تو انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جائیداد میں بھی ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کا حق ہے۔ میں کبھی بھی ان کے جائز حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور اگر آپ انہیں یہیں رہنے دینا چاہیں
تو بغیر کسی شرط کے چھوڑ کر جائیے، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شہباز نے ایک لمحہ ضائع کیے فیصلہ سنایا۔